أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بشارتیں سنا رہے ہیں، ایمان والوں کو خوشخبریاں سنا رہے ہیں۔ اللہ فرمانے ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو سچے دل سے ایمان لائے، وعملوا الصالحات، ایمان لا کر بیٹھے نہیں رہے، انہوں نے کیا کیا؟ نیک اعمال کیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں نا کہ اللہ کی طرف دوڑو، نیکیوں میں دوڑ لگاؤ، فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو نیک اعمال میں آگے بڑھے گا، اللہ کی بات مانے گا، سود کی مذمت کرے گا، یعنی کہ حرام کاموں کو کیا کرے گا؟ چھوڑ دے گا، اور گناہوں والی زندگی کو چھوڑ دے گا، اور اللہ کی باتوں کو مانے گا، اللہ کے حکموں کو مانے گا، وعامل الصالحات، اور نیک اعمال کرے گا۔ نیک اعمال کون کون سے ہیں؟ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، وہ کیا کرے گا؟ نماز قائم کرے گا، اپنا رابطہ اللہ کے ساتھ وہ مضبوط کرے گا۔ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو کہا نا، اے موسیٰ جب میری یاد آئے نا تو نماز قائم کرنا، اور نماز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے قرب کا بہترین ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب معراج ہوئی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسمانوں پر لے گئے، لیکن مومن کی معراج نماز میں ہوتی ہے۔ وہ اپنی نماز کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ جب وہ نماز پڑھتا ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، وہ کون سی نیکیاں کرتا ہے؟ وہ نماز قائم کرتا ہے، نماز کو قائم کرنے والا ہے، کیونکہ نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ جب انسان کی نماز ٹھیک ہو جاتی ہے نا، اس کے سارے کام ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص نمازیں بھی پڑھ رہا ہے لیکن اس کی زندگی نہیں بدل رہی تو یاد رکھیں وہ نمازیں اس کی ٹھیک نہیں ہیں۔ وہ اپنی نمازوں کا جائزہ لیں، کیونکہ وہ اس لیول کی نماز پڑھ ہی نہیں رہا جس لیول کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ احسان کا درجہ یہ ہے کہ انسان ایسے اللہ کی عبادت کرے جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سامنے ہے اور وہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ اس احسان کا اول درجہ ہے، پہلا درجہ ہے۔ ایسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور وہ قائم کرتے ہیں نماز کو، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور وہ ادا کی انہوں نے زکوٰۃ۔ اب دیکھیں وہ اپنے جسم کے ساتھ بھی اللہ کی اطاعت کر رہا ہے۔ وہ شخص جو نیک مال کرتا ہے، مومن ہے، نیکیاں کرتا ہے، نماز قائم کرتا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے مال کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ عبادت کر رہا ہے۔ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور انہوں نے ادا کی زکوٰۃ۔ اللہ فرماتے ہیں وہ اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ دیتے ہیں، حقدار کو اس کا حق دیتے ہیں، حقوق العباد میں کمی نہیں کرتے۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ یہ فرض ہے۔ ہر صاحب استطاعت شخص کے اوپر زکوٰۃ کیا ہے؟ فرض ہے۔ اب جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے تو اس کی وعید سنائی گئی۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ یہی مال ان کا اکٹھا کر کے ان کے گلے میں توق بنا دیا جائے گا، جیسے بڑا سا کوئی گلو بند نہیں ہوتا، ایسے ان کے گلے میں توق ڈال دیا جائے گا۔ تو کتنا مشکل ہوگا کہ یہی مال جو اکٹھا کر کر کے رکھا ہوا ہے، پھر کتنا یہ مال ہی ببال بن جائے گا، کتنا بڑا یہ مال فتنہ ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا ہوگا؟ یہ آگ میں تپایا جائے گا۔ اس کو کیا بنایا جائے گا؟ آگ کے ساتھ یہ تختیاں بنیں گی۔ پھر کن کو جو زکوٰۃ ادا نہیں دیتے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ان مال کو تپا کر کیا جائے گا؟ ان کو داغا جائے گا۔ تو لہٰذا وہ کیا کرتے ہیں؟ نیک جو مومن ہے وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ ایسے شخص کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ خوشخبری سنا رہے ہیں، لہم ان کے لیے ہے، اجرہم اجر ان کا، عند ربہم ان کے رب کے ہاں۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے اجر، اللہ بار بار فرما رہے ہیں، یہ قرآن پاک میں بار بار یہ آیت مبارکہ آ رہی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان کی اجر ضائع نہیں ہوں گے، ان کے اجر ان کے رب کے ہاں محفوظ ہیں، عند ربہم ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا ہم یحزنون اور نہ یہ غمگین ہوں گے۔ یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ فرما رہے ہیں کیا کرو؟ ڈرو۔ کس سے؟ اللہ سے۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ ڈر جاؤ، حرام کام چھوڑ دو، سودی کاروبار چھوڑ دو، حرام کے ذرائع سے کمائی کمانا چھوڑ دو۔ اللہ ڈرا رہے ہیں۔ وَذَرُوا، اور چھوڑ دو، مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا، اور جو باقی رہ گیا کس میں سے؟ سود میں سے۔
جو سود میں سے باقی رہ گیا، پیچھے جو ہو چکا سو ہو چکا، جو سود میں سے باقی رہ گیا اللہ سے ڈر کر یہ کام چھوڑ دو۔ ان کنتم، اگر تم ہو مومنین، ایمان والے، اگر تم واقعی تم مومن ہو نا، اگر تم واقعی اللہ کو مانتے ہو تو یہ چھوڑ دو۔ کس کو چھوڑ دو؟ سود کو چھوڑ دو، حرام کام کو چھوڑ دو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر نہ تم کرو، اگر تم نے اللہ وارن کر رہے ہیں، اللہ بتا رہے ہیں اگر فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر نہ تم کرو، نہ چھوڑو، کس کو؟ سود کو۔ فَأْذَنُوا، تو اعلان سن لو، اللہ اعلان کر رہے ہیں کس چیز کا؟ بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو سن لو جنگ کا اللہ سے اور اس کے رسول کی۔ جو شخص سودی کاروبار نہ چھوڑے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو سن لو، کان میں یہ بات ڈال لو۔ کیا ڈال لو؟ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے لیے کیا ہے؟ تمہارے خلاف اعلان جنگ کا اعلان ہے۔ وَإِن تُبْتُمْ، ہاں، اور اگر تم توبہ کر لو، مطلب کہ چھوڑ دو، باز آ جاؤ، فَلَكُمْ، تو تمہارے لیے ہے، رؤوسُ، اصل، اموالکم، تمہارے مالوں کی، ہاں جو اصل تمہارا مال ہے جو تم نے دیا ہوا ہے۔ جیسے کہ اگر تم نے 1000 روپیہ دیا ہے، اس کے اوپر تم سود کھا رہے ہو 100 روپیہ، ایک مثال سے سمجھا رہی ہوں، سود کھا رہے ہو تم 100 روپیہ، تو تم کیا کرو، وہ سود جو تم کھا رہے ہو وہ چھوڑ دو، ہاں اپنا جو تمہاری اصل رقم ہے جو تم نے 1000 دیا ہوا ہے وہ کیا کرو، وہ واپس لے سکتے ہو۔ لا تظلمون، نہ تم ظلم کرو گے، یعنی کہ اصل سے زیادہ نہ لو، سود نہ لو، نہ تم ظلم کرو، ولا تظلمون، اور نہ تم ظلم کیے جاؤ گے، یعنی کہ اگر تمہارے اوپر بھی پھر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِن، اور اگر کانا ہے وہ، ذو عسرۃ، تنگ دست، ٹھیک ہے، جس کو آپ نے مال دیا ہے وہ کیا ہے؟ تنگ دست ہے، اس کا گزارا بہت مشکل سے ہو رہا ہے، اس کی گزر بسر کیا ہے؟ تنگی میں گزر رہی ہے، تو کیا ہے؟ اگر وہ تنگ دست ہے، فَنَظِرَةٌ، تو کیا دو تمہیں نے اس تنگ دست شخص کو، فقیر شخص کو، محتاج شخص کو جس کا گزارا مشکل سے ہو رہا ہے، تو اسے دو تم مہلت۔ کتنی مہلت؟ اِلیٰ مَیسَرَةٍ، آسانی تک، کہ جب اس کے حالات اچھے ہو جائیں، جب اس کا گزر بسر اچھا ہو جائے، جب وہ تمہارا مال دینے کے قابل ہو جائے، تو انہیں تم کیا دو؟ مہلت دو۔ یہ مہلت کیوں دینی ہے؟ کس لیے دینی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں نا ایک شخص نے پھلوں کا کاروبار کیا، اس کاروبار میں کیا ہو گیا؟ نقصان ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کے درمیان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اس شخص پر صدقہ کرو، لوگوں نے صدقہ کیا، اب تمام صحابہ کرام جو بھی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے حصہ ڈالنا شروع کر دیا، صدقہ کیا، لیکن اتنی رقم جمع نہ ہوئی جتنا اس شخص کا صدقہ بنتا تھا، یعنی کہ قرض بنتا تھا، اتنی رقم جمع نہ ہوئی جتنا کہ اس شخص کا قرض بنتا تھا کہ قرض پورا ہو سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض خواہ کو فرمایا جو کچھ ملتا ہے لے لو، تمہارے لیے بس یہی ہے۔ یہ مسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی کہا کہ جس نے قرض لینا تھا کہ بس اب اتنا ہی، اس سے زیادہ یہ شخص نہیں دے سکتا۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بھائی چارے کے، احسار کے، ایک دوسرے کے ساتھ احسار والے معاملے کرنے کی کتنی، احساس ہمدردی کے کتنے پیارے اصول اور کتنی پیاری ہماری تربیت کا اہتمام کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی تنگ دست کو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی تنگ دست کو مہلت دے گا، کیا دے گا؟ اس کو کچھ دیر کے لیے ڈھیل دے گا کہ کوئی بات نہیں، آہستہ آہستہ یہ میرا قرض اتار دے گا، تو کیا کرے گا؟ مہلت دے، یا پھر اسے کیا کر دے؟ معاف کر دے۔ دو کام کرے، ایک مہلت دے دے کہ کوئی بات نہیں یہ میرا قرض اتار دے گا، یا پھر اگر وہ شخص دے ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے، اس کا گزر بسر خود بڑی مشکل سے ہو رہا ہے، تو اس کا روزی روٹی کا معاملہ خود ہی بڑا مشکل سے چل رہا ہے، تو پھر وہ کیا کرے؟ وہ ایسے شخص کو معاف کر دے، تو قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے اپنے سائے کے نیچے جگہ دیں گے، یعنی کہ ایسے شخص کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ کیسے شخص کو؟ جو مہلت دے گا یا کیا کر دے گا؟ قرض معاف کر دے گا۔ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس شخص کو یہ بات محبوب ہو کہ اللہ تعالیٰ سے قیامت کی سختیوں سے نجات دے، اسے چاہیے کہ تنگ دست کو مہلت دے یا پھر اسے معاف کر دے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔
دیکھیں کتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کی تربیت کیا کرتے تھے، اہتمام ان کا فرمایا کرتے تھے، ہر دفعہ ان کو معاشرے میں رہنے کی اور بھائی چارہ قائم کرنے کی تعلیم و تربیت انہیں دیتے اور انہیں سمجھاتے، اور باقاعدہ نہ صرف سمجھاتے تعلیم دیتے بلکہ انہیں عمل کی ترغیب دیتے اور انہیں کرنے کا حکم دیتے کہ یہ کام تم کرو، یعنی کہ صحابہ کی اس طرح وہ تربیت کرتے، انہیں کہتے کہ آپ یہ کام کریں۔ اب کیوں مہلت دینی ہے، کیوں صدقہ کرنا ہے؟ وَاتَّقُوا، ڈرو، یومن، اس دن سے، ترجعون، تم لٹائے جاؤ گے، فیہ، جس میں، اللہ، طرف اللہ کے۔ دیکھو تمہاری واپسی اللہ کی طرف ہے، اس مال کا کیا کرو گے؟ اگر اس مال کے ذریعے تم نے اللہ تعالیٰ کے ہاں مقرب نہ ہوئے، اللہ کے قریب نہ ہوئے، یہ مال تمہارے کام نہیں آئے گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈرا رہے ہیں کہ تم نے ایک دن میری طرف آنا ہے، تمہارا پلٹنا میری طرف ہے، اللہ کی طرف آنا ہے، ثم، پھر توفا، وہ پورا پورا دیا جائے گا، پھر جو بھی تم نے کیا تمہیں پورا پورا دیا جائے گا، تمہیں پورا پورا تمہاری کمائی کا بدلہ دیا جائے گا، کل نفس، ہر نفس کو، ما کسبت، جو اس نے کمایا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر شخص جو بھی اپنی زندگی میں کمائی کر رہا ہے نا، چاہے وہ اچھے اعمال کی کر رہا ہے یا برے اعمال کی کر رہا ہے، اس کو اس کی کمائی کا کیا دیا جائے گا؟ پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا سورہ فاتحہ میں، کیا فرمایا؟ مالک یوم الدین، میں مالک ہوں بدلے کے دن کا۔ اس دن بدلے ملیں گے، اس دن معاوضے ملیں گے، اس دن مزدوروں کی مزدوریاں ان کے ہاتھ میں رکھی جائیں گی، ان کی اجرت ان کے ہاتھ میں رکھی جائے گی، پورا پورا تو وفا، پورا پورا دیا جائے گا، کل نفس، ہر نفس کو، ما کسبت، جو بھی اس نے کمائی کی، وہم لا یظلمون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے، یعنی کہ کیا کیا جائے گا؟ ان کو پورا پورا دیا جائے گا۔ اللہ کسی کے گناہوں میں کیا نہیں کرے گا کہ یہ نہیں کہ اس کے گناہ زیادہ بڑھا کر اس کو دیے جائیں گے، یا کسی کی نیکیوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کمی نہیں کریں گے، کیا کریں گے؟ پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔